ہر انسان عزت چاہتا ہے، ہر انسان وقار چاہتا ہے، ہر انسان نعمتیں چاہتا ہے، ہر انسان سکون چاہتا ہے، ہر انسان اطمینان چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کبھی سکون کے لیے کسی دروازے پر، کبھی کسی دروازے پر، کبھی کسی دروازے پر، نعمتوں کے لیے، دولتوں کے لیے، عزتوں کے لیے، وقار کے لیے، غرض کے انسان سوچتا ہے اس دروازے پر بھلا ہوگا، اس دروازے پر بھلا ہوگا، اس دروازے پر بھلا ہوگا۔ مگر اچھی طرح یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہمارا کہیں بھلا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمارا جو بھلا چاہنے والی ہستیاں ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر اپنا بھلا کسی اور دروازے پر تلاش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں کیا کوئی ہمارا بھلا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ ہماری ماں بھی اتنا ہمارا بھلا نہیں چاہ سکتی جتنا مصطفیٰ جان رحمت بھلا چاہتے ہیں۔ ہمارے بابا ہمارا اتنا بھلا نہیں چاہ سکتے جتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہمارا استاد ہو، ہمارا پیر ہو، ہمارا بھائی ہو، ہماری بیوی ہو، ہمارے بچے ہو، کوئی ہمارا اتنا بھلا نہیں چاہ سکتا جتنا آمنہ کے لال نے بھلا چاہا ہے۔ اندازہ تو کریں، ہم پیدا ہو چکے، پیدا ہونے کے بعد بھی پوچھو اپنی ماؤں سے، پوچھو اپنے بابا سے، پوچھو اپنے بھائیوں سے، پوچھو اپنے رشتہ داروں سے، کیا کوئی ہے جس نے ہاتھ اٹھا کر پوری رات ہمارے لیے دعائیں کی ہے؟ واللہ اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ ارے انسان پوری رات اپنے لیے دعا نہیں کرتا تو پوری رات کسی اور کے لیے کیا دعا کر سکتا ہے؟ بلکہ جو راتیں دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اس رات میں بھی انسان پوری رات دعا نہیں کرتا۔ شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عرفہ ہے، شب عید الفطر ہے، یہ ساری راتیں ہیں، لیکن انسان پوری رات اپنے لیے دعا نہیں کرتا تو کسی اور کے لیے کیا دعا کر سکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں، ہم امت محمدیہ ہو کر کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور آمنہ کے لال ہمارے لیے پوری رات دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اور کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ جن کی دعاؤں کو رد ہونے کے حوالے سے خطرات ہیں وہ دعا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! جس کی دعا رد ہو سکتی ہے وہ دعا نہیں کر رہا ہے، جس کی دعا رد کی جا سکتی ہے وہ دعا نہیں کر رہا ہے، بلکہ جانے دعا ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، جن کی دعا کا عالم یہ ہے، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ ہمارے نبی کی دعا کی شان یہ ہے جس کے لیے اجابت جھک کر گلے سے جسے لگا۔ ہمارے آقا نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا مقدر جگانے کے لیے ہمارے لیے دعائیں کی، ہماری تقدیر سنوارنے کے لیے ہمارے لیے دعائیں کی۔ اندازہ تو کریں، اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ حضور کی دعا کے بعد پھر ہمیں کس کی دعا کی محتاجی ہے؟ جان عبادت ہمارے لیے مانگ چکے، جان دعا نے ہمارے لیے دعا کر لی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے حضور کی دعا کی شان کیا ہے۔ حضرت آدم اگر نام محمد لے لیں، یا رسول اللہ، 200 سال تک حضرت آدم دعا کر رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ نام محمد زبان پر آیا تو دعا کو قبولیت کا شرف عطا کر دیا۔ جس کا نام آنے پر دعا قبول ہوتی ہو، جس کا نام آنے پر دعا قبول ہوتی ہو، جب وہ جانے دعا خود دعا کرے تو پھر دعا کی معراج کا عالم کیا ہوتا ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے لیے کبھی مغفرت مانگ رہے ہیں، کبھی نصیبے کی بلندی مانگ رہے ہیں، کبھی کچھ مانگ رہے ہیں، کبھی کچھ مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خیر طلب کر رہے ہیں، جنت طلب کر رہے ہیں۔
اب آپ مجھے بتائیں اتنی خیر خواہ ذات، اتنا بھلا چاہنے والی ذات جو مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، ہم ان کا در چھوڑ کر کئی اور بلائی ڈھونڈنے نکلے ہیں۔